میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک وقت تھا اس کائنات میں کسی چیز کا بھی وجود نہیں تھا، نقشہ نہیں تھا، نہ آسمان تھے، نہ زمینیں تھیں، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی ذات تھی، اللہ کی ذات تھی۔ اور پوری دنیا میں کیا تھا؟ پانی پانی تھا، پوری دنیا میں، یہاں بھی پانی تھا، گویا کہ پوری دنیا میں پانی پانی۔ بیت اللہ شریف کی جگہ پر اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے ایک بلبلہ کھڑا کیا اور اسے ارادہ کیا کہ ساتوں زمینیں پانی کے اوپر بچھ جائیں۔ پانی نیچے چلا گیا، اوپر مٹی اللہ نے کی شکل میں ساتوں زمینیں بنا دی۔ پھر اللہ پاک نے ارادہ کیا کہ آسمان بن جائے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے 7 آسمان بنا دیے، ایک دوسرے اوپر سہ۔ جتنا ایک آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا چھوٹا ہے جس طرح کہ بڑے میدان کے اندر گیند رکھ دی جائے، اور ایک آسمان کا موٹاپا اتنا ہے جتنا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا خلا۔ 7 آسمان اسی طرح اللہ پاک نے بنائے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں پھر سارا نظام بنا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی معرفت چاہی، دنیا کے اندر کوئی ایسا تھا نہیں جو میری پہچان کر سکے۔ اللہ پاک اپنے متعلق فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا۔ اپنے متعلق فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ پاک حالانکہ اتنے بڑے ہیں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اس بات کو چاہا کہ میرا تعارف ہو جائے، میری کسی طرح پہچان ہو جائے، تو میں نے اپنی پہچان، اپنے تعارف کے لیے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ سلسلہ حضرت آدم علیہ نبی کی ناب علیہ السلام سے شروع ہوا۔ بنیاد اللہ نے، ہمارے جد امجد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ہم سارے ان کی اولاد ہیں۔ وہاں سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا کہ انسان محنت کرے اپنے اوپر اور مجھے پہچانے کہ میں کون اللہ ہوں، کون ہوں۔ ذرہ ذرہ، ہر چھوٹی بڑی چیز، آسمان زمین، آسمان و زمینوں کے درمیان کا خلا، یہ ساری اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے اور اس کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، اس کی احدیت و صمدیت کو بیان کر رہا ہے کہ اس کو بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ اور پھر اس کو اللہ نے خود ہی بیان فرمایا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہی نے ساری چھوٹی بڑی چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ان ساری چیزوں پر اللہ پاک کا ہی قبضہ ہے۔ آسمانوں پر بھی اللہ کا قبضہ، زمینوں پر بھی اللہ کا قبضہ، اور اس کے اندر اللہ پاک نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، جتنی زیرو چیزیں ہیں یا غیر زیرو چیزیں، سب پر اللہ کا قبضہ ہے۔ کوئی چیز اللہ کے تصرف سے، اللہ کے قبضے سے، اللہ کے اختیار سے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ آج کسی کو کوئی مال دولت مل جاتا ہے تو سمجھنے لگ جاتا ہے میں بڑا ہوں، میرا اس پر اختیار ہے۔ کسی کو عہدہ مل جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کسی کو پیسے زیادہ مل جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو بڑائی آسمانوں میں بھی، زمینوں میں بھی، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمانوں میں بھی اللہ کی بڑائی، زمینوں میں بھی اللہ کی بڑائی ہے۔ پہلے بھی وہی تعریفوں کے لائق تھا، آخر میں بھی وہی تعریفوں کے لائق ہے۔ اچھا، ایک وقت میں تو یہ نظام بن گیا سارا، کچھ وقت کے لیے اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور انسان کا بھی وجود نہیں تھا، انسان بھی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان تو اس وقت کو یاد کر، تیرے اوپر ایک ایسا زمانہ آیا ہے تیرا کہیں تذکرہ ہی نہیں تھا، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ فضاؤں میں، نہ خلاؤں میں، نہ ہواؤں میں تیرا نہ وجود تھا اور نہ تیرا تذکرہ تھا۔ ہم نے تجھے ایک ناپاک نطفے سے پیدا کرنا شروع کیا۔ ناپاک قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے، ناپاک قطرے کیا؟
اگر کپڑے پر لگ جائے تو ہم اس کو دھوتے ہیں، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک۔ ایسی کھنکھناتی مٹی سے انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اور کتنے وقت بنایا کیوں ہے؟ اللہ کے ذکر میں نے عرض کر دیا اپنی پہچان۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کی پیدائش صرف اپنی پہچان کے لیے کی۔ عبادت سے اللہ کی پہچان ہوتی، سجدوں سے اللہ کی پہچان ہوتی۔ تو ہم نے آج یہ سوچنا ہے، میں نے آپ نے مل کر، کیا جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا اس مقصد پہ ہمارا وقت لگ رہا ہے؟ کہاں وقت لگ رہا ہے ہمارا؟ مٹی پہ، ان ختم ہونے والی چیزوں سے دل، ان پہ ہماری صلاحیتیں لگ رہی، دکان ختم ہونے والی اس پہ ہمارے لگ رہی۔ کرنا ہے، یہ بات نہیں ہے کھیتی والے نے کھیتی کرنی ہے، دکان والے نے دکان کرنی ہے، ملازم نے ملازمت کرنی ہے، سب نے، کیونکہ اللہ نے یہ ضروریات لگائی۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا، ہماری بعثت کا، ہماری پیدائش کا یہ مقصد نہیں ہے۔ جس طرح آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے، ہر آدمی جاتا ہے، صدر بھی جاتا ہے، وزیر بھی جاتا ہے، غریب بھی جاتا ہے، امیر بھی جاتا ہے، جو معذور ہے وہ بھی جاتا ہے، جو صحت مند ہے وہ بھی جاتا ہے، لیکن کتنی دیر کے لیے جاتے ہیں؟ کتنی کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، بس ضرورت پوری کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ وہاں دل لگاتا کوئی دل نہیں لگاتا، وہاں کوئی زیادہ دیر بیٹھتا نہیں ہے، کوئی سوتا نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا، ساری زندگی ایسے ہی ہے، یہ دل لگانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز دل لگانے کے نہیں ہے۔ اس لیے پھر اللہ پوچھتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تجھے میری ذات کے بارے میں کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا، کس چیز نے دور کر دیا ہے؟ تیری دکان نے، اس مال پیسے نے، اس مال پیسے، سونے چاندی نے، ان عہدوں نے۔ تیرے ایمان میں کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے چھوڑ کر تو نے ان کے ساتھ دل لگا لیا؟ یہ تو میں نے پیدا کی ہیں، اور یہ دل لگانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ ایک وقت آئے گی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ان فانی اور ختم ہونے والی چیزوں کے ساتھ کیا دل لگانا ہے؟ کہاں دل لگایا؟ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مال پیسے کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ کو ایسا یاد کرو، کیا مطلب کہ سب سے جدائی اختیار کر لو، یعنی تمہارے دل کے اندر بیوی کی اہمیت کم، بچوں کی اہمیت کم، مال پیسے کی اہمیت تھوڑی، کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ تمہاری۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب کو ساتھ جدائی اختیار کرو، چھوڑنا نہیں ہے، یعنی اللہ کے ساتھ دل لگاؤ تم، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے سمجھنے کی بات ہے، ہم نے ایک وقت آئے گا، ہم اس جہان کو، اس سمر باغ کو، اس پاکستان کو، اس ساری دنیا کو چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے۔ چیزیں بھی چھوٹ جائیں گی، یہ بیوی بچے بھی چھوٹ جائیں گے، بیوی بچے چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسمع ما لا تسمعون وارى ما لا ترون، جو میں سنتا ہوں تم سننے لگ جاؤ، جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھنے لگ جاؤ۔ اطت السماء وحق لها ان تطا، آسمان چرچرا رہا ہے، اور حق اس کا یہی ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ آسمانوں میں 4 انگل کے برابر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کسی سجدے نے اپنا سر نہ رکھا ہو۔ اللہ کو عبادت کے لیے سجدے بہت ہیں، اللہ کو عبادت کے لیے فرشتے بہت ہیں، آسمانوں میں ایسی 4 انگل جگہ نہیں ہے کہ جہاں کسی فرشتے نے سر نہ رکھا ہو۔ لیکن انسان کی جو عبادت ہے وہ فرشتوں سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ نے ضروریات لگائی، کھانا پینا، شادی بیاہ، بیوی بچے، کاروبار، یہ ضروریات لگائی۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہیں نا، یہ دنیا کی زینت ہیں، بس عارضی، اس دنیا کی خوبصورتی ہے، حقیقت میں یہ دائمی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون ان چیزوں کے اندر دل لگاتا ہے، اور کون ہمارے ساتھ دل لگاتا ہے۔
استعمال کے لیے ہیں، دل لگانے کے لیے نہیں۔ دل لگانے کے لائق ایک اللہ ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور کیسے گزارنی تھی، کیسے گزر رہی ہے۔ ہر آدمی اس کو سوچے، غریب بھی سوچے، غریب بھی سوچے، میری زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، میں کہاں اپنی صلاحیتیں لگ رہا ہوں، اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہوں۔ اصل میں آج یہ ساری، جب ہم نے اپنے کام کو چھوڑا، اپنے مقصد کو چھوڑا، تو دیکھنا ہے یہ ساری پریشانیاں اس وجہ سے آ رہی ہیں۔ دین پر دو باتیں سمجھ لیں، دین پر چلیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، اور دین کو چھوڑیں گے تو پھر کیا نقصان ہوگا۔ دین پر چلیں گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو آدمی ایمان عمل والی دو صفتیں اختیار کر کے زندگی گزارے گا، اللہ پاک قسمیں کھا کھا کر فرما رہے ہیں ہم اس کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، راحت والی، عزت والی، برکت والی، کامیابیوں والی زندگی ہم عطا کریں۔ اللہ کو قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر تیسری چیز کا ذکر نہیں کیا، نہ کھیتی کا، نہ مال کا، نہ پیسے کا، نہ چیزوں کا، کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم زندگی بنائیں گے۔ فرمایا دو چیزیں، ایمان عمل، مرد ہو یا عورت، جس کی زندگی میں یہ دو صفتیں پائی جائیں گی، اللہ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے۔ اچھا پھر دین نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جو آدمی ہمارے دین سے منہ موڑے گا، اپنی منچائی زندگی گزارے گا، جس طرح دل میں آیا، جس طرح ماحول کو دیکھا، برادری کو دیکھا، ویسے زندگی گزارنا شروع کر دی، اللہ کیا کہتے ہیں پھر ساری چیزیں موجود ہوں گی، ساری چیزوں کے موجود ہونے کے باوجود ہم زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ آج ہم سوچیں کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی کمی نہیں۔ امیر کی بھی زندگی تنگ ہے، غریب کی بھی زندگی تنگ ہے، کن وجہ سے؟ کہتے ہیں جی مہنگائی بہت زیادہ ہے، پہلے گندم اس ریٹ تھی، پہلے آٹا اس ریٹ تھا، اب اس ریٹ ہو گیا۔ اب چیزیں، گندم کی کمی تو نہیں آئی، سوچے کبھی تنہائیوں میں بیٹھے، گندم کی کمی نہیں ہے، تیل کی کمی نہیں ہے، چیزوں کی کمی نہیں ہے، فصلیں پہلے سے یہ زمینیں فصلیں زیادہ دے رہی ہیں، کپاس زیادہ ہو رہی ہے، گندم زیادہ ہو رہی ہے۔ اب تو پھر زندگی تو آسانی والی ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ چیزیں زیادہ ہو گئی۔ ہمارے بڑے بوڑھے پوچھیں کیسے سادہ زندگیاں گزاری انہوں نے، ایسی عیاشیوں والی زندگیاں نہیں تھیں، اتنی چیزیں نہیں تھیں، اتنی فراوانیاں نہیں تھیں، لیکن سکون بہت تھا، عزتیں بہت تھیں، کامیابیاں بہت تھیں، ہر آدمی چین، سکون، عزت راحت سے زندگی گزارتا تھا۔ ابھی تو یہ کم ہے نا۔ ہمارے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا کہ آدمی بیل کے سر کے برابر سونا لے کر نکلے گا اور اس کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملے گا، اور اس بیل کے سر کے برابر جو سونا ہوگا اس پر سر رکھ کر مر جائے گا، اس کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دین کی کمی کی وجہ سے، اس ایمان کی اس سطح نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ساری چیزوں کے باوجود زندگی کو تنگ کر دیا، اور ہر پھر بھی مطمئن ہے، نماز پڑھنے والا نماز پر مطمئن ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرا بھی قصور ہے۔ ہم کہتے ہیں حکومت والوں کا قصور، حکومت ایسی آ جائے، حکومت والوں کے ہاتھ میں حالات کا ٹھیک کرنا نہیں ہے، کسی کی بھی ٹھیک ہے، وہ اعمال کی برکت سے اعمال، غریب اختیار کر لے گا اللہ غریب کی زندگی بنا دیں گے، امیر اختیار کر لے گا اللہ امیر کی زندگی بنا دیں گے، اس کا راستہ ایک ہے، ورنہ کتنے دروازے کھول، فکروں کے دروازے کھلے، ایمان بچانا مشکل ہے۔ ایک وقت آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی شام کو ایمان والا ہوگا، صبح ایمان سے فارغ ہوگا، صبح ایمان والا ہوگا، شام کو ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ کتنے ایسے ہوں گے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا برائیاں اتنی ہو جائیں گی ایک آدمی لوگوں کے سامنے کھل کر برائی کرے گا، اور ایک آدمی دیکھنے والا کہے گا ذرا ایک راستے سے ہٹ کر برائی کرتا ہے، فرمایا وہ بھی ایمان والا ہو، وہ بھی ایمان والا ہو۔ آج سارا بحران اسی وجہ سے، اس لیے یہ ہر چیز کی محنت ہے اور اس کا نتیجہ۔ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام محنت
کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ختم نبوت کے صدقے اللہ پاک نے اس امت کے ذمے وہ کام لگایا, اس کے کندھوں پر بوجھ ڈال کے گئے, اس کی ذمہ داری لگا کر گئے. ہمارے ذمے کوئی کام نہیں ہے, کرنا ہے ضرورت. ہمارے ذمے اللہ نے جو دنیا میں بھیج کر ذمے کام لگایا ہے وہ ایک ہی کام لگایا کہ اپنے دین اپنی زندگی میں لے آؤ, دین کے مطابق, احکامات کے مطابق, میرے آقا کی زندگی کے مطابق زندگی بنا لو, اور دوسروں کو بھی ایسی زندگی بنانے کی دعوت دیں. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں ذمہ داری دے کر گئے. جو آدمی اس کام کو مقصد بنا کر کرے گا, حج صاحب فرماتے ہیں خدا کی خدائی اس کے ساتھ ہوگا. دین کے علاوہ ہم خوشحالی والی زندگی نہیں گزار سکتے, عزتوں والی برکتوں والی زندگی نہیں گزار سکتے. اب دین, نماز پڑھنا صرف دین نہیں ہے, روزہ رکھنا صرف دین نہیں ہے, اللہ کی چاہت کے مطابق اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ہر کام کو کرنا. ایک نہیں, ہر کام کرنا. اپنا کھانا, اپنا پینا, اپنا شادی بیاہ, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق جب بھی ہماری زندگی ہوگی اللہ کو شادیوں والی زندگی عطا فرمائے. اب یہ بات یہاں بیٹھے سمجھے نہیں آتی. آپ کے یہاں بڑا ماحول ہے ماشاءاللہ, وقت لگائے ہوئے ہیں, چلا 4 مہینے سے روزے کہ یہ کام ضروری ہے. اس کے محنت, جس قدر محنت ہوگی اسی قدر دین زندہ ہوگا, جس قدر دین زندہ ہوگا اعمال زندہ ہوں گے, پھر اسی قدر اللہ جل شانہ اعمال کی بقدر حالات بنائیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. اس لیے فرمائیں کہ 4 مہینے لگا کر اس کام کو مقصد بنائیں گے. پوری دنیا میں جو آدمی جتنے وقت کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے. جلدی ارادہ کر لیں گے جلدی دعا فرمائیں اس کے لیے. جنہوں نے پہلے آخری دن ہے نا, ہم صبح پھر واپس سزور کرے چلے جائیں گے, ہماری ملاقات بھی آخری, اس لیے ارادوں کا اظہار کر لیں. جو پہلے ارادہ کرتے رہیں وہ دوبارہ کریں, دونوں کٹھے ماشاء اللہ فرمائیں. 4 اجتماع سے بہت سارے ساتھیوں کے آتے ہیں, پوری جماعت دسمبر سے سروزے کے لیے سب سے. ہاں ادھر دسمبر بولا, ادھر کا ایسے کوئی بات نہیں, 7 ماہ کے لیے دسمبر, 7 ماہ دسمبر سے ابھی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پرسوں کل سے سروزہ. ہاں جی, 3-4 ساتھی تو بیٹھے ہیں سروزے والے. آپ ہی ہیں, آپ بھی ہیں, آپ بھی ہیں, آپ بھی ہیں میرے خیال میں, آپ بھی ہیں. کس کے ساتھ بچہ, کس کے ساتھ میرے ساتھ مشورہ گھر میں. ہم پہلے تو نہیں ایسا کرتے تھے, کہتے کہتے غیر مشورے سے نہیں, مشورہ کر کے جانے کا مشورہ کرنا تھا. 2 قسم کے مشورے, جانے کا مشورہ کرنا, کہنا میں سروجے پہ جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور ہمت کہتے 3 دن میں کوئی بڑی بات ہے بھائی. جوڑ پہ بھی جانا ہے, آسان راستہ دیکھو کتنا آسان ہو گیا. سروزہ جمعہ ہفتہ سروزے میں, اتوار کی صبح جوڑ پہ, 3 دن سے جوڑ بھی پورا ہو جائے گا, اور ماشاءاللہ بازار زراعت کی فکر میں شامل ہو جائیں گے. بڑا مجمع ہوگا کمر گرا میں ماشاءاللہ. آپ کو پتہ جوڑ ہو رہا ہے پورے علاقے کا نا, ہاں پورے ضلع کا جوڑ ہے, ہاں پورے دیر پائن کا جوڑ ہے. تو بڑی بہت بزرگوں کی بڑی دعائیں, بڑے بوتی, بڑے نکات, بڑے الفاظ, بڑی فکر ملے گی وہاں سے, اور اجتماع کی فکر کے بارے میں جوڑ رکھا جاتا ہے. کریں ہمت, آپ کا ارادہ کیوں نہیں کرو, ارادہ فرما دو. جن کا نہیں نام لکھا ہوا کیسے بنائیں ماسٹر صاحب, کیسے جائیں گے؟ یہ تو 3-4 ساتھیوں کے نام ہیں, اور یہاں تو جتنے یہاں رونق تھی نا نمازیوں کی اور وقت لگائے کی, کہیں بھی نہیں دیکھی, پھر کیسے جائیں گے؟ 4 بھی جائیں گے تو باقی جو ہے نا ابھی آگے محنت کرے گا, 4 میرا بنے گا. نہیں, یہ تو کمزوری والی بات ہے. مستورات کی بات تھوڑی ہے, مستورات کی بھی 5 ہونے چاہیے. آپ کی مستورات کی تھوڑی ہے, تو مردوں کی جماعت ہے. تمہیں تو تیار ہو, یہ بات تو نہیں نا. ابھی بسترے لے آئیں گے, 4 بندوں کے لائیں گے. آپ کے 7-8 ہیں. ہاں 7-8 تو انعام نہیں کیے. اچھا,
آپ میں سے کوئی ہے؟ آپ کا ارادہ تو ہے تو آپ نام نہیں بتا رہے، میں نے آپ بول دیا۔ ہاں دیکھو نا، اور آپ نے کل سے سروزے کا بھی فرمایا تھا۔ وہ انتظام بتا کے وہ کہاں ہے؟ کیا کریں اس کے ساتھ ملاقات کریں۔ ابھی کیا کریں ہم؟ تیار ہے خدا مہمان ہمارے آج مسجد سے جماعت کے لیے مسجد سے 14-15 سال دن اور یہاں جو ہے نا سب میں سیروز لگائے کچھ روزہ ہے، آپ مہینے میں 2 سیروز ادھر سے نکل گئے۔ اب کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں وہ مکہ میں نہیں پکڑا ہے۔ نہیں پچھلی دفعہ بھی ایک مسجد میں کہہ رہے تھے ذمہ دار تھا جیسے مکئی کا موسم ہے، میں نے کہا آپ ارادہ صاحب سے پوچھے کل تیار ہے اس سے۔ اچھا وہ بات نہیں پوچھ سکتے۔ اچھا وہ کہنے لگے کہ یہ مکئی کا موسم، میں نے کہا آپ ارادہ کرو اللہ معلوم ہے جو کہہ رہے تھے نا۔ اچھا ایک دن نام کھڑے ہوئے کہتے 4 بندے جائیں گے، میں نے کہا سر اقرار تو کریں گے جو کہہ رہے تھے مکئی کا موسم ہے، جو کہہ رہے تھے کہ یہ جائیں گے وہاں سے 15 بندے گئے، وہاں سے 15 بندے ہم بھیج کے آئے، سنی بات نہیں۔ پھر اب یہاں محنت کرو، آج رات کی بجاؤ نوجوانوں سے، جب یہاں نہیں بیٹھے ان کے جا کے کرو میں محنت کروں، ٹھیک ہے ابھی